آج کے دور میں سوشل میڈیا کی آسان رسائی کا ہم جیسے افراد کو یہ فائدہ ضرور ہوا کہ جو تلخ سچ کسی پرنٹ میڈیا کے توسط سے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر سوشل میڈیا کی مرہون ملت ہر خاص و عام اپنا پیغام تعلیم یافتہ نوجوان نسل تک پہنچانے کے قابل ضرور ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا معلومات و ذاتی رائے و تجربات وغیرہ کے تبادلے کا ایک انتہائی سہل طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس ہی میڈیم کی بدولت گھر بیٹھے کی بورڈ و جنبش انگشت سے ایسی بڑی تحریکوں کا موجد بن گیا کہ ماضی میں ایسی تحریک کی راہ ہموار کرنے کے لیے طویل جدوجہد اور اکثر اوقات جانوں کی قربانی تک دینے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ذرائع ابلاغ پر ایسے عوام دشمن طبقے کا مکمل کنٹرول رہا ہے جو فرسودہ نظام کو ہر حال میں غریب عوام پر کبھی آمریت اور کبھی جمہوریت کے نام سے برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور ایسے نظام مخالف کسی بھی مواد کی اشاعت پر سینسر لگا کر عوام کو اپنی حسب منشا معلومات کے فروغ کے لیے ہی استعمال کرتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے عوام کو جمہوریت، دین اسلام، جہاد، قومی ہیروز تک کے بارے میں تواتر سے نادرست معلومات دے پوری قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا چکا ہوا ہے۔ گمراہی اس حد تک ذہنوں میں ڈال دی جا چکی ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دین اسلام پر پاکستان کا مسلمان گھمنڈ کرتا ہے، اس دین کی شناخت کو اس بری طرح سے مسخ کر کے ایک ایسے دیوبندی نظریے کو اسلام کے طور پر تسلیم کی جانے کی ناپاک صحیح ہے جو دیوبندی مسلک اپنے عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی ذات کو بے عیب ہی نہیں مانتا کہ دیوبندی واضح طور پر اقرار کرتے ہیں کہ رب کی ذات میں جھوٹ جیسا عیب شامل ہے، جبکہ اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ دوسری طرف ایک گستاخ و مرتد مودودی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہمی قرار دیتا تھا، معاذ اللہ اس کی جماعت کو اسلامی کا نام دیا گیا کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے لباس کو میلا کہنے والا خارج اسلام ہو جاتا ہے، اور کہاں یہ مردود ناپاک مودودی نبی کو وہم میں مبتلا شخص قرار دینے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ سعودی عرب کو انگریزوں نے بنایا، مگر اس ہی وہابی فتنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے دین کے اصولوں کی مکمل نفی کر کے وہاب نجدی کے ذریعے انگریزوں کے بتائے عقیدے کو اسلام و توحید پرستی کا نام دے دیا گیا۔ جب دین جیسے حساس موضوع پر ہی گمراہی کی انتہا ہو جائے تو پھر گمراہ اطلاعات اور رجحانات کی اصلاح کرنا ایک مذہبی فریضہ بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی قباحت نہیں کہ کھول کھول کر مودودی، طارق جمیل اور دیگر وہابی علماء کے کفر کو بیان کیا جائے کہ مسلمان پر کفار کے حربی حملے سے ہزار خواہ درجے خطرناک ہیں یہ فتنے، جیسا کہ پاکستان میں سال ہر سال تک ایک کٹر قادیانی جنرل ضیاء الحق کو امیر المومنین، اسلام کا مجاہد، شریعت کا پابند کے طور پر پیش کر کے سخت ترین گمراہی پھیلائی جاتی رہی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ ضیاء 17,000 فلسطینی مجاہدین جو یہودی افواج کو اپنی شجاعت اور دلیری سے آئے دن جہنم واصل کر رہے تھے، مگر ضیاء نے اسرائیلی ایئر فورس کی مدد سے القدس کی آزادی کے پروانوں کا قتل عام کیا، کئی بار قرآن کے حلف توڑے، قوم سے مسلسل جھوٹ بولتا رہا، قوم کو فرقہ واریت کی طرف راغب کرنے والا ناپاک شخص، اسلام کے نام پر قادیانیت و وہابیزم کو پروموٹ کرنے والا ایک ایسے ناپاک شخص پر قوم کو تمام حقائق سے آگاہ کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس قادیانی پیروکار کے بارے جماعت غیر اسلامی، تبلیغی جماعت اور اولیاء مقبول جیسے بد عقیدہ، جھوٹے اور انتہائی پلید شخص کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا رد کیا جا سکے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ غلط معلومات کی بنا پر جس غلیظ ترین انسان عیدی کو انسانیت کا علمبردار خدمت گزار قرار دے کر ایک قومی ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ عوام سے اس سچ کو چھپایا جاتا ہے کہ عیدی در حقیقت پاکستان کے لاکھوں گمشدہ افراد کا قاتل تھا اور دنیا کا سب سے بڑا انسانی اعضاء کو فروخت کرنے والا ایک درندہ صفت انسان تھا۔ مگر اس ہی مکرو شکل و سیرت عیدی کو جھوٹ کی برمار سے فرشتہ صفت انسان بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بدقسمتی ہے۔ پاکستان میں جس طرح سے جماعت غیر اسلامی جیسی جعلی اسلام پسندوں کو شریعت کا
پاسدان کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ اسی طرح سے جعلی مارکسسٹ ترقی پسندوں کو بھی اسی قسم کی پہچان سے نوازا گیا کہ یہ سامراج مخالف انقلاب پسند طبقہ ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر قادیانی مبلغ تھے یا CIA کے مخبر، اور باقی ماندہ نے کمیونزم کے زوال کے ساتھ ہی ماسکو کی بجائے واشنگٹن کو اپنا کعبہ بنا لیا، اور یہی طبقہ ایک مخصوص صہیونی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ سلفی دہشت گردی، فرقہ واریت، منشیات، غیر قانونی اسلحے کی برمار، اسرائیلی اور دیگر اسلام دشمن طاقتوں کو پاکستان میں سرایت کرنے کا موجب 80 کی دہائی میں افغان خانہ جنگی ہی بنا، مگر بدقسمتی سے تاریخ میں اس جنگ کو افغانستان اور پاکستان کے اخوانی جماعتی اور دیوبندی نظریات رکھنے والے بدعقیدہ گروہوں نے ڈالر کے زور پر جہاد افغانستان کے نام سے منسوب کر کے شریعت اسلامیہ کا کھلا مذاق اڑایا۔ 1978 سے لے کر 1980 کے افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی شریعت کے اصول پر وہاں فتویٰ جہاد صادر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جس نے بھی یہ فتویٰ صادر کیا یا جو دیوبندی و جماعتی وہابی علماء آج بھی بضد ہیں کہ ہاں افغانستان کا فتویٰ جہاد درست تھا، تو کیا وہ ڈالر کے نشے میں شرائط جہاد کو بھول چکے ہیں کہ جس مسلم ریاست میں اگر کسی غیر مسلم فوج کا قبضہ ہو جائے تو جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک کہ اس ملک میں اشار اسلامیہ کو ختم کر کے نظام کفر کو لاگو نہ کر دیا جائے۔ روسی فوج کے افغانستان میں آنے کے بعد کسی بھی اسلامی ضابطہ حیات و دینی احکام کو منسوخ کیا ہی نہیں گیا تھا، لہٰذا اس صورت میں جہاد کا فتویٰ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی نہیں تھا۔ جہاد کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ جہادی لشکر کا ایک ہی کمانڈر ہوتا ہے، مگر افغانستان میں کم از کم 24 مختلف کمانڈر تھے، جو کہ جہاد اصول کی مکمل نفی ہے، لہذا یہ جہاد نہیں ایک گریلا جنگ تھی۔ جہادی لشکر میں شامل مجاہدین کا ایک عقیدہ ہونا بھی شرط ہوتا ہے، مگر افغانستان میں جہادی سیاف وہابی کا عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے تو حکمت یار اور ربانی اور مسعود اخوان المسلمین کے باطل عقیدے والے تھے، تو کوئی آغا خانی، تو کوئی 12 امام شیعہ، تو کوئی اللہ کی ذات میں جھوٹ جیسے عیب کا عقیدہ رکھنے والا دیوبندی ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہ سمجھتے ہوں، مگر پیٹرو ڈالر کا زور دیکھیں کہ اسلامی شریعت کو کاٹ کر بھی خواہ خواہ کے جہادی بن بیٹھے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ نام نہاد افغان مجاہدین اکثر آپس میں لڑ کر ایک دوسرے مسلمان کا خون بہاتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور جو عمل شریعت کی ضد ہوتا ہے اس کو جہاد کہا ہی نہیں جا سکتا، اور جس جنگ میں جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوتی اس کو جہاد کہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ افغانستان میں جہاد کی شرطیں پوری نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ نقلی جہاد کو بے نقاب کرتے جائیں۔ جس طرح سے قادیانی ضیاء کو اسلام کا مجاہد کے طور پر پیش کر کے خیانت کا ارتکاب کیا گیا، تو اسی طرح سے پاکستان میں ایک ایسی عورت کو جمہوریت کا چیمپئن اور جمہوریت کے لیے بے مثال جدوجہد کرنے والی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ بے ضمیر نہ تو جمہوری اقدار کی پاسدار تھی اور نہ ہی اس نے جمہوریت کے لیے کوئی قربانی یا جدوجہد کی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی آمر تھی اور اپنے عمل میں بھی غیر جمہوری تھی۔ وہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھٹو شہید، جو بدقسمتی سے اس کا والد بھی تھا اور کارکنوں کی مثالی جدوجہد کی وجہ سے اقتدار پانے کے قابل ہوئی تھی، اگر بے ضمیر جمہوریت پسند ہوتی تو پاکستان کے بدترین عامر ضیاء کے خلاف جدوجہد کرنے والے افراد کو نمایاں مقام عطا کرتے ہوئے اپنی پارٹی میں اہم عہدوں سے نوازتی، ان کے بارے میں ضیاء حکومت کے اس غلط تاثر کو زائل کرتی کہ یہ لوگ دہشت گرد یا ملک دشمن ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس رنڈی صفت نے جمہوریت پسندوں کی بجائے ضیاء آمریت کے ستونوں کو گلے لگایا، جو دلیل ہے کہ بے ضمیر نہ تو جمہوریت سے نظریاتی وابستگی رکھتی تھی اور نہ ہی اس کو پیپلز پارٹی کی ساکھ کی کوئی پرواہ تھی۔ بے ضمیر کتیا کے اس غیر جمہوری اور غیر نظریاتی طرز عمل کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ نظریاتی جدوجہد کا جذبہ ماند پڑ گیا اور نظریاتی جدوجہد کی بجائے مایوسی اور دل شکنی نے جگہ لے لی، اور یہی سامراج کی منشا تھی کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کو ختم کر دیا جائے، جس منشا کو ضیاء کے بعد بے ضمیر نے
پورا کیا، جس کا شدید ترین نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سیاست فلاحی سوچ سے دور ہو چکی ہے۔ ہماری قوم کا ایک خاص مزاج ہے کہ ہاکی یا کرکٹ میں فتح یاب ہوں تو ہر کوئی شناز شیخ، صفدر عباس، عمران خان، وسیم اکرم یا سرفراز بننے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ مخلص نظریاتی افراد جنہوں نے ضیاء کے خلاف جدوجہد کی تھی، اگر بے ضمیر ان کو آگے لے کر آتی، قوم کو بتایا جاتا کہ کارکن فقط جی اے بھٹو کا نعرہ لگانے والے نہیں ہوتے بلکہ ملک دشمن سامراج کے گماشتے ضیاء جیسوں کے خلاف عظیم ترین جدوجہد کر کے ملک کو صہیونیت کے تسلط سے آزاد کروانے والے بھی ہوتے ہیں، کہ اگر ضیاء کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو ایک بہترین مثال بنا ہیروز کا درجہ دیا جاتا تو خدا کی قسم ہے کہ سیاسی میدان میں زرداری حقانی، ڈاکٹر عاصم جیسے بد کرداروں روح سیاہ کی بجائے ہر کوئی آصف بٹ، آغا نوید، مسرور احسن، اختر بیگ، رحیم شاہ، حامد، معظم صابر، چینا اور پیا جیسے بن کر پاکستان کی ہر کرپٹ حکومت اور فرسودہ نظام کے خلاف سڑکوں پر نکل ایک ملک گیر تحریک کی بنا پر زرداری اور نواز شریف جیسے ناپاک ترین حکمرانوں کے تخت الٹا دیے جاتے۔ بے ضمیر کی غداری کی وجہ سے ایسی مایوسی پھیلی کہ ملک میں غربت، کرپشن، بے روزگاری، دہشت گردی، مہنگائی، توانائی بحرانوں کے ہوتے ہوئے بھی عوام کسی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کہ عوام جان چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی عظیم جدوجہد کے صلے میں پھانسیاں، کوڑے، تشدد، زندہ کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور تو اور ان کی اپنی پارٹی بھی ایسے عناصر کو بری طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ کرپٹ حکمرانوں سے لڑنے کی بجائے، نظام تبدیل کرنے کی تحریک چلانے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھا جائے۔ عوام میں اس رویے کا پایا جانا ایک قومی المیہ ہے جس کی تمام تر ذمہ داری ایک انتہائی غلیظ، ضدی اور گھمنڈی رنڈی بے ضمیر کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے اور اس کے توسط سے نئی نسل کو سچائی بیان کرنا ہر محب وطن کا فرض ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں بھی کچھ نام نہاد سیکولر، روشن فکر، فریڈم آف سپیچ کے حامی کہلوانے والوں نے جماعت غیر اسلامی اور ضیاء کے نقش قدم چل ایک سلسلہ فریب اور دروغ گوئی کو شروع کر رکھا ہے جس سے مزید اور نقصان ہو رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا حال ایسا ہے کہ جیسے برسات کے موسم میں چاروں سمت سے نکل کسی تالاب کے گرد جمع ہو رنگ برنگی مینڈک اپنی اپنی بولیاں سنا لوگوں کا سکون خراب کرنے چلے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کئی بار فیس بک دوستوں کے اس سوال کا مجھے سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے اپنی کسی آڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ بے ضمیر اور نصرت بھٹو صاحبہ شہید بھٹو کے چیلم کے موقع پر نڈیرو نہیں آ سکی تھی، مگر ایک صاحب خواہ پوئے غم نے اپنی کسی کتاب یا مضمون میں تحریر کیا ہے کہ بھٹو کے چیلم کے موقع پر وہ نڈیروں میں بے ضمیر سے ملا تھا وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے ضمیر کے وہاں نہ ہونے کی بابت غلط بیانی کی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا ایک سینئر کارکن خواہ پوئے غم آپ کے دعوے کو رد کر رہا ہے وغیرہ۔ جب خواہ پوئے غم، جس کا اصل نام سعید خان ہے، کا مضمون میری نظر سے گزرا تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ بندہ خود جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ چیلم کے موقع پر بے ضمیر سے ملا تھا، مگر الٹا دوسروں کو ایک خود ساختہ قصے کہانی سنا خود نمائی کرتے ہوئے مجھے جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ اس لیے مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں سعید خان کو دلیل کی بنیاد پر جھوٹا کہوں۔ اس لیے سعید خان کا اخلاقی فرض بنتا ہے یا تو وہ ثابت کرے کہ وہ چیلم کے موقع پر بے ضمیر سے ملا تھا، یا پھر اقرار کرے کہ اس نے ایک جھوٹے من گرد واقعے کو صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ ثابت کر سکے کہ ضیاء مہربان بندہ تھا کہ اس نے بھٹو خواتین کو رسم چیلم ادا کرنے کی اجازت تک دی تھی۔ اصل میں سعید خان جیسے افراد جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر اپنا سیاسی قد کاٹ بلند کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے نقطہ نگاہ یا تجربہ حیات کو جھوٹ قرار دیتے پھریں۔ یہ انتہائی چھوٹا پن ہوتا ہے کہ سیکولر، روشن فکر اور اظہار رائے کے علمدار بن جسے مرضی تنقید کا نشانہ بناتا پھریں، مگر کسی کے سیاسی نظریے اور مذہبی جذبات کو ٹھیسیں پہنچانے کے لیے مقدس ترین ہستیوں کو اپنے تعصب، جہالت اور بغض کا نشانہ بناتے پھریں کہ معصوم فریڈم آف سپیچ کو اپنا تو
पैदाइशी हक जानते हैं कि लिहाजा इस आज़ादी राय की तलवार से जिसकी जी आए गर्दन मारते फिरे, मगर ऐसे लोगों के घटियापन और चमचागिराना जहनियत का ये हाल है कि मेरी जिन ऑडियो में बेज़मीर को बेनकाब किया गया है, इनको सुन खा पोएगम, जिसको मैं यो शैम ना पोएगम कहना पसंद करूंगा कि सच ये है जो खुद को समझ वाला जानता था वो रोंदा गया, और जो ये कहता फिरता कि की जाना मैं कौन, वो दरवेश और कलंदर का रुतबा पा गया। सईद खान ने एक दिन शदीद गुस्से की हालत में मुझसे वॉइस चैट की और चराते लहजे में कहने लगा, ये तुमने क्या मोहतरमा बीबी शहीद के बारे में झूठा प्रोपोगंडा शुरू कर रखा है। ज़िया आमर की तरह इस जमहूरियत के बेपर परवाने ने हतमी हुक्म दे डाला कि ये सब फौरी बंद कर दो। फिर एकदम से सुल्तान राही के गबरुआना लहजे में धमकियां में डायलॉग बोल दिया कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, बाज आ जाओ। लुत्फ की बात यह है कि मासूफ मुझे जज्बाती करार देते फिरते हैं, मगर उस दिन शहनशाह जज्बात खुद बने हुए थे। उनकी गुस्सा धमकी और जज्बात में ठाठे मारती तकरीर सुन मैंने बहुत आजिज़ी से जवाब दिया कि जनाब मेरी ऑडियो से आपको क्या परेशानी है। तो फिर चीखते हुए कहने लगा, बीबी मेरी लीडर है, उसके खिलाफ तुम्हारी ऑडियो मेरी दिल शिकनी का बायस बनती है। और फिर एक और झूठ का इजाफा करते हुए बोला कि तुम अपनी वीडियोस को मेरे फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर देते हो। बहरहाल मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इत्मीनान से सईद खान को बताया, अव्वल तो मैंने आपकी फेसबुक पर अपनी कोई वीडियो शेयर नहीं की, और दोम ये कि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने बेज़मीर कुतिया के बारे में कोई बात झूठ पर मबनी बयान की है तो आपकी नज़र में जो सच है आओ इसको बयान करो कि सोशल मीडिया में हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है, बजाय इसके कि बेज़मीर का दिफा दलील से करता बीबी शहीद की रट लगा दी। जाहिर है कि जो कोई बेज़मीर को शहीद कहता है वो शहीद के मतलब से ही आगाह नहीं कि जहालत की बुनियाद पर लोग तो ज़िया मरज़ई को भी शहीद कहते हैं। लिहाजा इनमें और उनमें फ़र्क ही बाकी ना रहा जिनको खान साहब अपने टाइमलाइन पर जाहिल मौलवी का नाम देते फिरते हैं। शुनीद है कि खान साहब पार्टी के कदीमी कारकुन थे। हो सकता है 1978-79 के अरसे तक ये मुतहर्रिक रहे हों, मगर जनवरी 81 में इनसे तुर्की में मेरी मुलाकात के दौरान इन्होंने बताया कि 79 से ही ये रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और फिर 1980 में पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो गए और अब ब्रिगेडियर इम्तियाज़ से मिलने दुबई जाना चाहते हैं। खान साहब की ख्वाहिश थी कि हम सब जर्मनी जाकर सियासी पनाह हासिल कर लें, मगर मैंने और ताज ने पाकिस्तान जाकर ज़िया के खिलाफ जद्दोजहद करने को तरजीह दी। अब खान साहब मेरी तरह लीबिया, काबुल, शाम वगैरह में तो रहे नहीं, इसलिए इस बेचारे को क्या मालूम कि 1984 में बेज़मीर ने जेल शुदा कारकुनों की माली इमदाद के लिए अंकल कदाफी से जो $12 लाख वसूल पाए थे, बेज़मीर गश्ती खुद खा गई थी। और खुदा की कसम है कि ये वो दौर था कि पार्टी के गरीब कारकुन जो जेलों और तशद्दुद खानों में बंद थे, इनके घरों में एक वक्त की रोटी तक नहीं थी। साथ ही अख्तर बेग की बेटी बीमार हुई तो उसके दादा के पास इतनी रकम तक न थी कि वो अपनी पोती का इलाज करवा सकता। इस गुर्बत की हालत में वो 4 साल मासूम गुड़िया फौत हो गई, जबकि $12 लाख और गश्ती सुरा यौंदी बेज़मीर खा गई। ये चमचा ज़मीर फरोश टोला जिसने बेज़मीर को बहुत बड़ी सियासी लीडर मान रखा है, इनको कुछ भी मालूम नहीं। इसी साल कदाफी से मिलने गई लीबिया तो उसके साथ अपनी कमीशन बनाने के चक्कर में बरतानिया से हलाल गोश्त खरीदने की वकालत करती रही, जबकि कदाफी ने इसको इस बात पर खूब जलील भी किया। ऐसी लालची औरत को बड़ा लीडर माना ही नहीं जा सकता। सईद खान को क्या मालूम कि जो हराफा बेज़मीर तराबलस के होटल फंदकुल कबीर में जाहिद अब्बास, कायम खानी, राशिद रुबानी जैसे कारकुन जो आज भी जिंदा हैं के सामने अल-जुल्फ़कार के कारकुनों को पीपल्स पार्टी की क्रीम कहती फिरती थी, मगर ये बदजात पाकिस्तान आकर अल-जुल्फ़कार के कारकुनों को दहशतगर्द कहना शुरू हो गई। इसको मुनाफकत कहते हैं। सईद खान ना कभी ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार कारकुनों से मिलने गया, ना ही उसको कैदियों के वकील ने बताया कि 9 साथियों की मुमकिना मुखबर बेज़मीर थी जिसने इस मुखबरी के लिए ऑस्ट्रेलिया का कौमी अवार्ड और रकम वसूल पाई थी। मगर ये सब मालूमात मैंने ऑस्ट्रेलिया के 3 सफर करके ली थी। सईद खान तो काबुल भी नहीं गया कि यह चशमदीद होता कि बेज़मीर ने मुर्तज़ा और शाहनवाज को एक दूसरे से बज़न कर दिया था, हत्ता कि दोनों भाइयों में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। गो के बेज़मीर की गद्दारी के बेशुमार वाक़या
درخت ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر اپنے آڈیو میں کر چکا ہوں۔ اب بے ضمیر گشتی کے حکم پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والے ہمارے خاندان کو عین شادی والے دن گرفتار کروانے کے لیے نہید خان، حقانی، تیلا، غلام عباس وغیرہ نے جو ذلت کی، بیچارہ سعید خان تو یہ باتیں نہیں جانتا، لہذا یہ کوتا عقل چاہے کرے کسی دانشور کی نقل کو کیا معلوم کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میں اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے دستاویزی اور تصاویری ثبوت تک دے رہا ہوں، ان زندہ افراد کو گواہ بنا رہا ہوں جن سے میرے بیان کی تصدیق ہو سکتی ہے، اور سعید خان مجھے جھوٹا قرار دے مگر شرم اس کو آنی چاہیے۔ اصل میں سعید خان ہی جھوٹا بندہ ہے کہ خدا کی قسم ہے کہ سعید خان کی کتاب میں اس نے 200% جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھٹو شہید کے چیلم کے موقع پر بے ضمیر کو ملا اور کسی کارکن کی خون سے رنگی قمیض اس کو پیش کی، کہ سچ یہ ہے کہ بے ضمیر یا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ضیاء حکومت نے چیلم کی رسم ادا کرنے کی اجازت تک نہیں دی تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کراچی میں نظر بند تھیں۔ سعید خان اور اس جیسے دیگر افراد جو بے ضمیر کے دیے پلاٹ کے بدلے اپنے ضمیروں کا سودا کر چکے ہیں، ان کو کوئی اخلاقی حق نہیں کہ نظریاتی ہونے کا دعویٰ کریں۔ سعید خان ہو یا کوئی اور، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے کو بے ضمیر پر تنقید کرنے سے منع کرے۔ اگر کوئی بے ضمیر کا مداح ہے تو اپنے فیس بک پر اس کی شان میں جو دل میں آئے قصیدے بیان کرے، اور یوں بھی اب فیشن بن چکا ہے کہ 30-40 سال کے بعد لوگ پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد اور قربانیوں کو اپنے گلے کی مالا بنا ضیائی کربلا میں سرخرو غازی کہلوانے کے چکر میں اس تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے کے کاغذی سورما بن رہے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قربانیاں اور جدوجہد میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جنہوں نے الذوالفقار لیبیا گوریلا تنظیم میں شمولیت کی، خود سازی کی اور شاہی قلعے اور دیگر ٹارچر سیل میں تشدد سہتے رہے۔ اور جو لوگ نہ تو الذوالفقار میں شامل ہوئے نہ ہی ٹارچر سیلوں سے واسطہ پڑا، ایسے افراد کی جدوجہد کا وہ مقام ہرگز نہیں جس کا آج وہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں۔ قربانی اور جدوجہد کا دوسرا درجہ کوڑے کھانے والوں کا ہے۔ اس کے علاوہ جس زمانے میں جماعت غیر اسلامی پاکستان کے سبھی تعلیمی اداروں میں ضیاء حکومت کی حمایت پر ایک طاقتور مافیا بن چکی ہوئی تھی، مگر آصف بٹ، ارشد عوان، احمد کمال چودھری، اعظم مرحوم، آغا نوید مرحوم، سلام اللہ ٹیپو، ارشد جمال ناصر بلوچ اور مسرور احمد، نشا خان قمر، عباس پرویز شنواری جیسے باہمت اور نظریاتی ساتھیوں نے جماعت کے خلاف ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مشکل ترین حالات میں پیپلز پارٹی کے نام کو زندہ رکھا۔ اگر ان افراد کی جدوجہد نہ ہوتی تو کارکنوں میں جدوجہد کا حوصلہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ آج بہت سے لوگ ان لوگوں کی قربانیوں کو خود سے منسوب کر کے سستی شہرت پانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر شریک کارروائیات در حقیقت درجہ اول کی جدوجہد کرنے والے بہت سے ساتھی اب سوشل میڈیا اور خاص طور پر فیس بک پر بھی ہیں، مگر اپنی تاریخی جدوجہد کے حوالے سے خاموش رہتے ہیں کہ کوئی شو آف یا خود نمائی کا تاثر نہ لے لے۔ بہرحال یہ ان کی انکساری ہے۔ یہ تو میں ہی ہوں کہ ایسے عظیم کارکنوں میں چند ایک کے ناموں سے متعارف کرواتا رہتا ہوں تاکہ بھٹو کے شدائیوں کی نئی نسل اپنے اصل ہیروز کو جان سکیں اور دوسروں کی جدوجہد کو اپنے نام سے منسوب کرنے والے کے فریب سے بچ پائیں۔